جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان فاروق شہباز وڑائچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر پاپولیشن ویلفیئر کے کرنل ہاشم ڈوگر صاحب. کرنل صاحب، آپ آبادی کے مسئلے کو لے کے میٹنگز کر رہے ہیں، آپ نے اسمبلی میں بھی یہ بات لائے. یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، آپ نے کوئی اعداد و شمار بھی دیے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو، کیسے حل کریں گے اس مسئلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ ڈیڈیکیشن اور پورے ملک کو مطلب تمام وہ جو ایک سپلٹ ہے پارٹیز کا اس سے ہٹ کے یہ ہمیں سوچنا چاہیے، سوچنا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے. میں نے کل اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ آج ہم پنجاب میں لگ بھگ 11 کروڑ ہیں اور اسی شرح آبادی کے ساتھ ہم اگلے 30 سال میں، اور ملکوں کی تاریخ میں 30 سال کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا، اس میں ہم لگ بھگ 22 کروڑ یا غالباً اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. پنجاب کی آبادی 22 میں کروڑ جی ملک کے برابر ہو جائے گی. بالکل آپ کے ملک کے برابر ہو جائے گی. اور اس وقت شاید یہ اگر آپ اس کو پنجاب کو ایک ملک کنسیڈر کریں گے تو شاید یہ دنیا کے چھٹے یہ 7ویں ملک کے برابر یہ ایک صوبہ ہو جائے گا. تو اس صوبے کے وسائل آپ دیکھ رہے ہیں، اور ترقی کو جو واحد چیز روکتی ہے وہ آپ کی آبادی ہے. اگر آپ دیکھیں 50 لاکھ گھر ہم بنا لیتے ہیں جو پی ایم صاحب نے ایک وہ پلان اپنا دیا ہے، 1 کروڑ نوکریاں دے دیتے ہیں، وہ سب کم پڑ جائیں گی جب آج سے 30 سال یا ایون آپ 5 سال کے بعد بھی دیکھیں گے تو وہ وسائل آپ کے کم ہو جائیں گے. کیونکہ آبادی کا اضافہ تو زیادہ ہے، وسائل ہمارے پاس کم ہے اور تیزی وسائل سے کم ہوتے جا رہے ہیں، پہلے سے کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، پانی ایک زمانے میں راوی کے اندر پانی ہوتا تھا، آپ کے ستلج میں پانی ہوتا تھا، چناب کا پانی اب بھارت نے روکنا شروع کر دیا. پانی کم، درخت کم، آبادی زیادہ، آپ کی اناج، آپ کی زمینیں سکڑتی جا رہی ہیں، وہاں پہ پلازاز بننا شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ کالونیاں بننی شروع ہو گئی ہیں. تو مطلب یہ کہ یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے. اور ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، آپ تو جاتے رہتے ہیں، آپ نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ آبادی کم ہے اور خوشحال ہیں وہ. اس کی نسبت ہم ہیں، یہ سب کانٹیننٹ ہے، یا پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کریں تو ہماری آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اسی طرح لیکن ہماری ترقی کی رفتار وہ نہیں ہے. تو بنیادی خامی آپ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ آبادی کا بہت زیادہ ہونا؟ بنیادی خامی وڑاج صاحب وہ تعلیم کی کمی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از دی بیسٹ کنٹراسیپٹیو. تعلیم زیادہ ہوگی، شعور پیدا ہوگا. یعنی اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ابھی آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، مجھے آپ کو کوئی چیز سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ماں کی صحت کیا چیز ہے، بچے کی صحت کیا چیز ہے، وسائل کم ہیں زیادہ ہیں، آپ نے کل کو ان کو پڑھانا ہے تو آپ سمجھتے ہیں. اور وہ کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کو تعلیم نے یہ شعور دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہمیں تعلیم کے اوپر کام کرنا چاہیے. جیسے جیسے تعلیم بڑھے گی، ہماری بچیاں خواندہ ہوں گی، ان کو شعور ہوگا، وہ اپنے حقوق پھر خود تقاضا کریں. دیکھیں نا، میں ایک بات، پہلے بھی اسکیم ایک آئی تھی بچے دو ہی اچھے. آپ اس طرح کی کوئی اسکیم شروع کرنے جا رہے ہیں؟ یا دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسٹیک ہولڈرز آپ نے، کیونکہ کچھ دیہاتوں میں جا کے آپ یہ بات کریں گے کہ یار اتنے بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے، تو وہاں پر آپ کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیا جائے گا، وہاں پر دوسری آپ کو بیریئرز کا سامنا ہوگا. تو اسٹیک ہولڈرز جو علماء ہیں، یہ ان سے رابطہ کیا، ان کو بٹھایا آپ نے؟ بالکل میرا علماء کرام کے ساتھ بہت زیادہ اس وقت ایک ان کے ساتھ کوارڈینیشن چل رہی ہے. یہ جو بات ہے نا بچے دو ہی اچھے، یہ ٹھیک نہیں ہے. میں خود بھی اس پہ بلیو نہیں کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے 4 بچے ہیں اور سارے ہی ٹھیک ہیں، وہ سارے پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اور ان کی ماں بھی صحت مند ہے کیونکہ وہ ایک اچھے وقفے کے ساتھ آئے. ان کے پاس پیسے وسائل اچھے ہوں گے تو نا، نہیں، والدین دو کے چیزیں، پاس. 2 چیزیں. ایک عورت بھلے وہ امیر ہے یا غریب ہے، اگر اس کو ہر سال بچہ پیدا کرنا پڑے گا تو وہ دنیا کی امیر ترین عورت بھی ہوگی، وہ بھی بیمار پڑ جائے گی. یہ چیز بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ بچے وقفے کے ساتھ ہیں. اور یہ وقفہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے 2 سے 2.5 سال. تو میں اس چیز کو آگے لے کے چلاؤں. علماء کرام بالکل اس بات پہ متفق ہیں کہ مائیں بچوں کی صحت کو مد نظر اور اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 سے 2.5 سال دودھ پلائیں. اور وہ الحمدللہ میرے ساتھ ہیں اس بات پہ. جب آپ 3 سے 4 سال کا ایک قدرتی وقفہ لے آئیں گے تو ایک عورت کی جو ایج ہوتی ہے ریپروڈیوس کرنے کی بچے، وہ 10 سے 12 سال ہوتی. 10-12 سال میں چلیں 3 آ جائیں گے. اگر ہم 22 کروڑ بھی ہوں نا 30 سال کے بعد، اور ہم سارے صحت مند ہوں، ہم تعلیم یافتہ ہوں، تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. چلو کوئی دبئی چلا جائے گا، کوئی باہر چلا جائے گا، دنیا میں آبادی کم ہوتی جا رہی تعلیم ہے. ضروری ہے زیادہ. تعلیم زیادہ ضروری ہے اور صحت بہت ضروری ہے. اچھا، اس مسئلے کی سنگینی کو آپ سمجھ چکے ہیں.
آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب سے یا وزیر اعظم صاحب سے مل کے یہ نہیں کہا کہ اس پہ کوئی ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے اس بات پہ، اس صوبے کو لے کے خاص طور پہ؟ کیونکہ یہ تو مسئلہ سنگینی کی طرف جا رہا ہے، باتیں ہوں گی، میٹنگز ہوں گی، آپ نے کہا نہیں کوئی ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے اس وقت؟ ایمرجنسی دیکھیں، اس میں ایمرجنسی یہی ہے کہ ہم ایمرجنسی کے اقدامات اٹھائیں، تو وہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ 1 ارب سے کم ڈیولپمنٹ بجٹ ہے پاپولیشن ویلفیئر کا پنجاب کا، جو کہ انشاءاللہ اگلے سال پنجاب اس کو ڈبل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہمیں خصوصی گرانٹ مل رہی ہے جو کہ 3-4 ارب وہ ہوگا، تو جہاں پہ ایک صوبے میں 30-40 کروڑ خرچ ہوتا تھا، وہاں پہ 5 سے 6 ارب روپیہ خرچ ہوگا اس ایشو کے اوپر۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ ہر گاؤں تک پہنچ جائیں گے، ہر شخص کو ہم کم از کم شعور ضرور دلائیں گے۔ پھر علماء کرام ہیں، جیسے آج 1-2 ضلعوں میں الحمدللہ علماء کنونشن ہو رہے ہیں، اور علماء میری اس بات سے متفق ہیں کہ بچوں کی پیدائش میں وقفہ ہونا چاہیے۔ آپ ایک پیج پہ آ چکے ہیں۔ ہاں الحمدللہ۔ چلیں، بہت بہت شکریہ جی، صوبائی وزیر پاپولیشن ویلفیئر ہمارے ساتھ موجود تھے۔